بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو برسوں سے زیادہ قیمت رکھتے ہیں، اور گزر جانے کے بعد ہم قیمت دے کر بھی انہیں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کمزور انسان موقعوں کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن باحکمت انسان خود موقع پیدا کرتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی نظر سے دیکھنا، ہر شے کو حقیر اور ذلیل جاننا اور خالقی کی رضا کی ناشکری کرنا ہے۔ بے حاجات کی طلب کرنا اس کی حقیقی نعمتوں کو ٹھکرانا ہے۔ والدین کا بچوں کو خرچ سے تنگ رکھنا سخت غلطی ہے، کیونکہ اس سے وہ کینہ بنتے ہیں اور سیکھتے اور بری صحبت اختیار کرتے اور آخر دولت کا منہ دیکھتے ہی کھاؤ اڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، کبھی دولت ایمانداری کے بغیر تمہارے دروازے پر نہیں آئے گی۔ جو کام خود بآسانی کر سکتے ہو، اس کام کے لیے دوسروں کو آواز ہرگز مت دو۔ جو انسان نفسانی خواہشوں کو ترقی دینے والا ہو، ہرگز کسی دوسرے کی ترقی کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا۔ جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ کبھی امن و امان کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اپنی نیکیوں کے لیے پوشیدہ جگہ بناؤ، جیسے برائیوں کے لیے بناتے ہو۔ اگر تم امن کے خواہش مند ہو تو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، لیکن زبان ہمیشہ بند رکھو۔ کسی خاص فارغ کی خیر خواہی انسانی چال چلن کا ایک خلاف دیانت عمل ہے۔ جب تک ایک انسان دوسرے کی پیٹھ پر سوار ہے، دنیا میں امن و امان محض ایک خوبصورت خواب ہی رہے گا۔ تمہیں اپنی زندگی کا سفر تنہا ہی کاٹنا ہوگا، تو کسی بھی ساتھی کی امید مت رکھنا۔ محبت کا ماتم اور محبت کی خوشیاں دونوں آنسوؤں سے ہی کی جاتی ہے، جیسے ایک قطرہ زہریلا اور دوسرا سلسبیل کا۔ بس حکمت نامرادی کی حد پر پہنچ کر اپنے اعضاء اور دماغ معطل کر بیٹھتے ہیں، مگر عالی ہمت خدا کی بخشی ہوئی طاقت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا ہے تاکہ دل کے قریب رہے۔ زیادہ نرم ہو کر کسی کے منہ کا نوالا نہ بنو، کسی بھی حالت میں بھی اپنے دل کو مت گراؤ۔ دیکھو، لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ زیادہ بلندی پر جانا چاہو تو پہلے بنیاد مضبوط کر لو۔ تقدیر کے محل کا معیار خود بشیر ہے۔ کامیابی کا جینا ناکامیوں کے ڈنڈوں سے تیار ہوتا ہے۔ جس کام پر ہاتھ ڈالو، مضبوط اور مردانہ وار ڈالو۔ دریا کی پیروی کرو، سمندر میں چلے جاؤ گے۔ صرف 4 دن خالی پیٹ السی کا رس پیے، موٹاپا ختم، وزن کم اور پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جب ابتدا اور انتہا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر اس سے بھاگنے سے کیا حاصل؟ کیوں نہ رضائے الہی کے سمندر میں غوطہ جن ہو کر اس کی رضا حاصل کی جائے؟ چشم خلائق میں معزز ہونے کے خواہاں ہو تو لوگوں کی جی بھر کے خدمت کرو۔ جس نے ہر کام میں شیطان کی مخالفت کی، اصل میں وہی بہادر ہے۔ جو عزت کا خواہاں ہے، اسے چاہیے کہ دوسروں کی عزت کرے۔ غرور تکبر کا پھل ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ دلوں کو محبت سے فتح کیا جا سکتا ہے، ظلم سے نہیں۔ بزرگوں کے پہنے ہوئے لباس یا استعمال کی ہوئی چیزوں میں ان کے انوار و برکات ذخیرہ ہو جاتے ہیں، اور ان انوار و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جس نے موت کے فرشتے کو دیکھ کر اپنی نماز ترک کی، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو بے شرم و بے حیا ہے، اس میں ایمان ذرہ بھی نہیں ہے۔ بے حسی مردہ دلی کا نام ہے۔ احساس کا جذبہ اشعار و قربانی کو پروان چڑھاتا ہے۔ جس نے اپنی خواہشات کو قابو نہ کیا، وہ مکمل انسان نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ تعصب اور تنگ نظر چھوڑ دو۔ اگر تم میں عقل ہے تو اس کا جلوہ ہر جگہ بآسانی دیکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کی پہچان تبھی ممکن ہوگی جب تم اپنے آپ کو جان لو گے۔ مورتی بھی پتھر ہے اور مندر بھی پتھر ہے، دونوں اوپر سے نیچے تک ایک ہی ہے۔ بس اے نادان پنڈت، پھر تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ ہنسنا جس میں اشراف نہیں ہے وہ جس میں دانت نظر آئے اور آواز نہ ہو، لباس جس میں اشراف نہیں وہ جس میں ستر عورت کے مقدار ہو اور گرمی سردی سے بچائے، اور کھانا جس میں اشراف نہیں ہے جس سے بھوک ٹھہر جائے، شکم سیری سے کم ہو۔ مومن آواز سے اس وقت ہنستا ہے جب موت سے غافل ہو۔ نادان گزشتہ زمانے کی یاد میں مہو رہتا ہے اور کاہل آئندہ زمانے کی امید میں زندہ رہتا ہے، مگر سمجھدار ہمیشہ موجودہ زمانے کی فکر میں رہتا ہے۔ بنسبت مصیبت کے خوشحالی زیادہ سخت امتحان کا وقت ہے، خصوصاً جب کہ دفتن خوشحالی ہو جائے۔ اس صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے خواہش، خواہش سے کوشش، کوشش سے حصول اور حصول سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ عوام میں نیک نامی حاصل کرنے کے واسطے انسانیت درکار ہے، صرف دولت اس وصف پانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ محبت ایسی پیاری چیز ہے جو انسان کو مشکل اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتی ہے، مگر یاد رکھو تمہیں ان تمام آزمائشوں میں پورا اترنا ہے اور صبر رکھنا ہے۔ معاشرے کا اثر بے شک بڑا تالق ہے، لیکن وہ بچپن کی جبلی برائیوں کے دفع کرنے سے قاصر ہے، لہذا بچپن میں تربیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آدمی صرف اس وقت مغلوب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مغلوب سمجھ لے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ پہلے کھودو پھر بودو، خدا ضرور کامیابی دے گا۔ تمام جائیدادیں اور جاگیریں چوری اور ڈاکے کا نتیجہ ہے۔ غریب و مفلس کے لیے صبر اختیار کرنا اور آرام سے بیٹھے رہنا خودکشی سے بہتر ہے۔ غریب ہو کر جو بے چین، جھگڑالو اور اپنے حقوق کے خاطر جدوجہد کرنے والا نہیں، وہ عبدالآباد تک چاہے جلالت میں پڑا اپنے نصیبوں کو روتا رہے گا۔ بھوک سے مرنے کی نسبت تلوار سے مرنا 1000 درجے بہتر ہے۔ بھیڑ اور بھیڑیا صرف اسی حالت میں دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب بھیڑ بھیڑیے کے پیٹ میں سما جائے۔ جب تک دنیا میں بھیڑیں موجود ہیں تب تک انہیں کھانے والے بھیڑیے پیدا ہوتے رہیں گے۔ قانون ایک قدرت کی خلاف ورزی کے نتیجے بد سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے دانستہ ہو یا نادانستہ۔ انکساری کا سہارا لے کر چلو ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے۔ انسان کے لیے اتنا ہی جاننا بس ہے کہ اسے دنیا میں صرف دوسروں کی مدد اور نیکی کرنے سے راحت ملتی ہے۔ سفید بال ایک مدت میں انسان کو بوڑھا بنا دیتے ہیں، مگر تاریخ دانی بغیر کسی انتظار کے طالب علم کو تجربہ کار پختہ مغز بنا دیتی ہے۔ سخت تاکید سے آدمی کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن ذرا سی تعریف اور معمولی سی حوصلہ افزائی جادو کا اثر دکھاتی ہے۔ نصیحت سچی خیر خواہی ہے جسے ہم نہیں سنتے، لیکن خوشامد بدترین دھوکہ ہے جس پر ہم پورے کان لگا کر سنتے ہیں۔ ہمارے عزیز دوستوں کے مصائب ہمارے جذبات میں تلاطم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ تلاطم خوشگوار نہیں ہوتا۔ روز کھانے کے بعد نیمبو والا پانی پی لیا کرو، لٹکا پیٹ 10 دن میں اندر چلا جائے گا۔ جس طرح شہد کی مکھی پھول کو قائم رکھ کر اس میں سے صرف شہد لے لیا کرتی ہے، حکمرانوں کو لازم ہے کہ رعایا کی حیثیت کو قائم رکھ کر ان سے محاصل وصول کرے۔ قدم قدم پر شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، ثابت قدمی سے رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے صرف وہ کام کرو جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ عورت کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے عطیے تخلیق کو پروان چڑھانا ہے۔ جس نے اس فریضے میں کوتاہی کی گویا اس نے خالق کی نافرمانی کی۔
دستار فضیلت کے خواہ ہو تو حیوانیت چھوڑ کر انسانیت کو اپنا مطمئن نفس بناؤ۔ جب تک راہ خدمت نہ اپناؤ گے انسانیت کی میراث تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جو مرید جنت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مرشد کے نقش قدم پر چلے اور اس کے ہر تعلیم کو آگے پہنچائے، کیونکہ ماں باپ کی محبت اللہ کی محبت کا پرتو ہے۔ اگر اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرتے رہو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو فٹکری کا ایک ٹکڑا لو، اس پر 41 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، 41 بار یا قابضو اور 41 بار یا باسطو اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک مارے اور ٹکڑے کو گھر کے روشن دان میں رکھ دیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جس جگہ ایمان ہے وہاں یقین بھی ہے، اور جس جگہ یقین ہوتا ہے وہاں تقویٰ بھی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ انسان دنیا کے سمندروں میں تنکے کی طرح بہا چلا جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ملاح کی طرح موجوں کا مقابلہ کرتا ہوا اوروں کو بھی پار اتارنے کی کوشش کرے۔ ترقی کی راہ میں سرپٹ دوڑنے والے ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں یا دم اکھڑ کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جس طرح پست گدھے پر ہر کوئی چڑھ جاتا ہے، اسی طرح نالائق نرم مزاج شخص پر سب حکومت کرتے ہیں۔ جو معاملہ اختیار سے باہر ہو جائے اسے جیسے بن پڑے نپٹانا چاہیے۔ بہاؤ کے خلاف تیر کا مصائب کے چشمے کو بند کرنا کسی راک ہی کا کام ہے، ورنہ کوڑا کرکٹ تو دھارے کے ساتھ بہہ کر تباہی کے غلیظ گڑھے میں جا ہی گرتا ہے۔ جو آدمی اتفاقی موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بلند رتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، یہ تھے کچھ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے معلومات۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیوز پسند آئی ہیں تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علیشہ وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔